أفضل الخير خلق الله نبی رحمت نور مجسم رحمت عالم جان عالم بہار عالم کلام قرآن عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پاک میں ہم سب درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. فناف رسول آج کے صادق حضرت سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. آپ کا نام نامی اسم گرامی بلال بن رباح ہے. آپ کے والد کا نام رباح ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیداتنا حمامہ سلام اللہ علیہ ہے. آپ کے والد محترم جو تھے وہ زمانہ فطرت میں مثال فرما گئے تھے جب آپ چھوٹے چھوٹے تھے. آپ کی والدہ محترمہ حضرت ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ماموں زاد یا چچا زاد بھائی تھے. حضور علیہ السلام کے نکاح کا خطبہ بھی انہوں نے پڑھا تھا. ایک جناب ابو طالب نے پڑھا تھا، ادھر سے ورقہ بن نوفل نے پڑھا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ ان کی شاگردہ تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی بہت بڑی عالمہ فاضلہ اور حافظہ بھی تھی. تورات اور انجیل کے اوپر عبور رکھتی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وعدے گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ابھی آپ چھوٹے تھے، پھر چل کر غلامی کی زنجیروں میں آپ جکڑے گئے. آپ کے ایک بھائی ہیں، ان کا نام تھا خالد بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی رسول ہوئے ہیں. اور آپ کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا غافارہ سلام اللہ علیہ. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ حضور نے ان کا خود نکاح پڑھایا. آپ کی عمر مبارک ابھی چھوٹی ہی تھی کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو سب سے پہلے عبداللہ بن جدعان اس کی غلامی میں آپ آئے. آپ کی پیدائش مکہ المکرمہ کے اندر ہی ہے. عبداللہ بن جدعان کی آپ غلامی میں آئے. وقت گزرتا گیا غلاموں والی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریب سے گزرے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا، اے بلال، کب تک لوگوں کی غلامی کی زندگی بسر کرتا رہے گا؟ تو غلام تو پیدا نہیں ہوا تھا، تمہارے والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد تو غلام بنا ہے، کیا تجھے آزادی نہیں چاہیے؟ تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ آزادی کس کو نہیں چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر اس طرح کر، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے تو دار اسلام میں داخل ہو جا. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے تیز بخار نے آ کے جکڑ لیا، انتہائی تیز بخار تھا. تو میرے آقا نے مجھے کچھ کام کرنے کے لیے دیا تو وہ میں نہ کر سکا چونکہ بخار کی وجہ سے جسم چکنا چور تھا. کہتے ہیں کہ میں کمبل لے کر ایک پتھر کی اوٹ میں لیٹ گیا. میرا آقا آیا اور اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور میرے کپڑے اتار دیے اور صرف جو سطر تھا وہ باقی رہا. اور کہتے ہیں کہ مجھے مشقت پر لگا دیا، چکی پیسنے کے اوپر لگا دیا. کہتے ہیں کہ اتنے میں ایک منمونی صورت میرے قریب سے گزری، میں ان کو جانتا نہیں تھا. انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے نوجوان کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میں نے کہا جب آپ میرا کچھ کر نہیں سکتے تو پوچھتے کیوں ہے؟ کہتے ہیں اتنی بات کیا کہ وہ سونی منمونی صورت والا شخص آگے چل دیا اور میں نے پیچھے سے آواز دی، جب کچھ کر نہیں سکتے تھے تو پوچھا کیوں ہے؟ اتنے میں کہتے ہیں کہ وہ سونی منمونی صورت والا شخص دوبارہ واپس آیا. اس کے ہاتھ میں گرم دودھ تھا اور کچھ کھجورے تھے. انہوں نے مجھے کھلائی اور دودھ پلایا اور کہا کہ تو یہ پی، چکی تمہاری میں پیستا چلتا ہوں.
کہتے ہیں کہ وہ سونی منمونی صورت والے شخص جو تھے وہ چکی پیستے رہے، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ بالآخر میں نے پوچھ لیا کہ غلامی کی زندگی بسر کرتا آ رہا ہوں، آج تک کسی نے میرا حال تک نہیں پوچھا ہے۔ میرا مالک مجھ سے سخت مشقت لیتا ہے۔ 5 سال کی عمر میں نے غلامی اختیار کی، 30 سال میری عمر ہو گئی ہے۔ اے سونی منمونی صورت والی انسان، تو کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھ کر کہا، اے بلال، میں ہی تو تیرا نبی ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضور نے فرمایا، اے بلال، تو نے کلمہ پڑھ دیا ہے لیکن اس کا اظہار نہ کرنا، ہمارے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے، یہ لوگ تمہارے اوپر ظلم و ستم کریں گے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، انسان جتنا مرضی تکڑا ہو لیکن اس کے دل کے اندر چور ہو تو بندہ بزدل ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان غریب ہو، دل کا صاف ہو تو بہادری اس کے قدم چومتی ہے، اس کا وصف ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 مرتبہ اسلام کا ظہور ہوا، 2 مرتبہ اسلام جو ہے وہ عبداللہ بن جدعان جو تھے اس کے، یہ عبداللہ بن جدعان توجہ کرتے ہیں، عبداللہ بن جدعان وہی ہے جس کی لونڈی نے حضرت امیر حمزہ کو کہا تھا کہ اے حمزہ، ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بڑا پکا کافر تھا عبداللہ بن جدعان۔ توجہ آپ رکھیے گا اور سبحان اللہ ایسا ایسا کہتے رہیے گا، آپ کی مہربانی ہے تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ کی توجہ ہے۔ عبداللہ بن جدعان نے ایک دن آپ کو بت خانے میں بھیجا کہ جاؤ جا کر بتوں کی صفائی کر رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی نے مٹھی اٹھائی مٹی کی اور بتوں کے منہ کے اوپر ماری اور ساتھ یہ کہا کہ جب تم اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے تو ہمارا کیا کر سکتے ہو۔ کسی نے حضرت بلال حبشی کو دیکھ لیا اور آ کر عبداللہ بن جدعان سے کہا، اے عبداللہ بن جدعان، تو مکے کا چودھری ہے، آج تیرے غلام نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے، اس طرح کر کہ اس کا کوئی بندوبست کر۔ راتوں رات عبداللہ بن جدعان نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بغیر کسی قیمت کے امیہ بن خلف کی طرف بھیج دیا۔ اس نے صرف کہتے ہیں کہ 2 کھوٹے سکے دیے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو امیہ بن خلف نے۔ امیہ بن خلف بڑا پکا سخت کافر تھا، بہت سخت کافر تھا، اور ہر وقت حضور علیہ السلام کی دشمنی میں کمر بستہ رہتا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا، سبحان اللہ۔ اور آپ ہی کی دعوت پر حضرت عمار بن یاسر نے اسلام قبول کیا، آپ ہی کی دعوت پر حضرت مقداد نے اسلام قبول کیا، آپ ہی کی دعوت پر حضرت عمار بن یاسر کی والدہ مائدہ حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا، آپ ہی کی دعوت پر جو ہے وہ حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، آپ کی عمر 30 سال تھی، حضور سے 10 سال آپ چھوٹے تھے، 30 سال آپ کی عمر تھی، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تھا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ اے بلال، لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ پھر ایک دن ایسا آیا اور اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت بلال حبشی کا 7واں نمبر ہے، اور حضرت فاروق اعظم کا کتنا نمبر ہے؟ 40واں۔ کتنا نمبر ہے جی؟ 40واں نمبر ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا 7واں نمبر، یعنی 7 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کی غلامی میں آنے کے بعد ایک دن عجیب ماجرا ہو گیا۔ اب یہاں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم اور ستم کی داستان ختم ہونے والی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہ عبداللہ بن جدعان نے بھی نہیں بتایا تھا کہ اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس نے کہا یہ بس یہ لے لے، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین، فہم و فراست رکھنے والے، عقل مند، قوی الجسم انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ عقل عطا فرمائی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ بلال حبشی بازار میں سے گزر رہے تھے،
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، عمار بن یاسر کی ہڈیوں میں بھی ایمان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوسری روایت مسند احمد کی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے لیکن حضرت عمار بن یاسر کے خون کے ایک ایک قطرے میں ایمان ہے۔ سبحان اللہ، واہ، کیا بات۔ حضرت عمار بن یاسر کو دیوار کے ساتھ لگا کر ابو جہل، عتبہ، یہی امیہ بن خلف اور اخنس بن شریف، یہ چار بندے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مار رہے تھے، صرف اس وجہ سے کہ اسلام قبول کیوں کیا ہے۔ اور اتنی دردناک داستان کہ آپ کی جو والدہ ماجدہ تھی حضرت سمیہ، ان کو نیزہ مار کر ابو جہل نے شہید کیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ سلام اللہ علیہا ہے، جو حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ ہے۔ مار کر حضرت عمار بن یاسر کو تھک گئے۔ ادھر سے حضرت بلال حبشی کا گزر ہوا تو امیہ بن خلف نے کہا بلال ادھر آ ذرا۔ حضرت بلال حبشی کہنے لگے ہاں جی مالک بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا ہم مار کے تھک گئے ہیں، یہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، تو قوی اور جسم ہے، تمہارے اندر طاقت بھی زیادہ ہے، یہ کوڑا پکڑ اور عمار بن یاسر کو مارنا شروع کر دے۔ جب اتنی بات ہوئی اب ذرا دیکھیو، پیر بھائی ہو اور اس کو کہا جائے کہ مارنا شروع کر دے۔ حضرت بلال حبشی نے کوڑا پکڑا، حضرت عمار بن یاسر کے پاس گئے۔ حضرت عمار بن یاسر نے پیچھے ہو کر کہا ہے بلال میں تو مار کھا رہا ہوں، تو اپنا کام پورا کر، باقی باتیں جو ہے وہ مجھ پر چھوڑ دے۔ دین اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی۔ رخصت کا معنی کیا ہے؟ کسی بندے نے آپ کی کان پٹی کے اوپر پستول رکھا ہے اور کہا ہے کہ کلمہ چھوڑ دے، تمہارا دین کہتا ہے چھوڑ دو، دل سے نہیں زبان سے کلمہ کفر کہہ دو، لیکن ایک ہے عزیمت، جان دے دو لیکن زبان سے کلمہ کفر نہ کہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایمان نے جوش مارا اور حضرت عمار بن یاسر نے کہا اے عمار جہاں تو مار کھا رہا ہے نا وہاں بلال بھی مار کھا سکتا ہے۔ آج ہم ان کو بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے کوڑا پھینکا اور امیہ بن خلف نے کہا تیری اتنی ضرورت، تیری اتنی طاقت کہ تو میری حکم عدولی کرے؟ تو آگے سے بلال حبشی نے، فہم و فراست والے تھے نا، عقل والے تھے، آپ نے کہا اے امیہ میری غلامی صرف میرے جسم پر ہے، میرے دل پر نہیں ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیسا ہے؟ صرف تو میرے جسم کا غلام ہے، جو لینا چاہے لے لے، واہ واہ واہ، لیکن میرا دل تیرا غلام نہیں ہے، میرا دل کہیں اور لگ گیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں کے ساتھ باندھا گیا اور وہ ظلم کی داستان ہے، اس کے اندر بخاری بھی بھری ہوئی ہے، مسند احمد بھی بھری ہوئی ہے، حلیۃ الاولیاء بھی بھری ہوئی ہے، مسلم شریف بھی بھری ہوئی ہے، الاستیعاب فی معرفت اصحاب، کہ آپ کو کس کس طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مار پڑ رہی تھی، ریت کے اوپر آپ کو لٹایا جا رہا تھا اور گرم سلاخیں آپ کے جسم کے ساتھ لگائی جاتی، وہاں سے چربی نکلتی، اس کے بعد آپ کہتے احد احد احد، یعنی میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ وہ کہتے کہ لات اور عزا میرا رب ہے، فرمایا نہیں میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بہت بڑا جگرا چاہیے ان کی داستان کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے کہا، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے بلال رب کا ہی نام لینا ہے تو آستہ لے لیا کر۔ کہا آستہ نام لینے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ ابو نعیم اصفہانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس وقت احد احد کہتے تو اس وقت وہ ظلم اور زیادہ کر دیتے۔ ایک یہ موقع تھا
دوسرا موقع یہ تھا کہ جب سب سے بڑا کافر دیکھتے تھا تو اس کے سامنے اونچی اونچی احد احد کہنا شروع کر دیتے تھے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہ اکبر، اونچی اونچی بات میں احد احد کہنا شروع کر دیا۔ حضور نے ایک دن دیکھا ریت کے اوپر لٹایا ہوا ہے، جسم سے چربی نکل رہی ہے۔ حضور علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھ کے، حضور کی چشمان اطہر سے مقدس آنسوں کی بوندیں ٹپ تھی۔ پاس سے حضرت ابوبکر صدیق گزرے، ہاتھ جوڑ کر اس کی، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، آپ گلی کی نکر پر ہی بیٹھ گئے ہیں؟ حضور نے اشارہ کر کے فرمایا، کاش ہمارے پاس اتنی رقم ہوتی کہ ہم بلال کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ حضور علیہ السلام گھر کو چلے گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے کہ حضور حضرت بلال حبشی کے لیے بڑے پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ اتنے میں وہ عائش کے صادق نکلا اور اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سقے چچا ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی یاری تھی، اسلام میں قبول نہیں کیا تھا، اتنی زیادہ مخالفت بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس گئے، کہا اے عباس، امیہ کے ساتھ میری لگتی ہے، چونکہ میں بھی تاجر ہوں اور وہ بھی تاجر ہے، اور جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس کی تو اور زیادہ میرے ساتھ لگتی ہے، ایسے کر جاؤ، جا کر اس کے ساتھ بلال کا بھاؤ کر آؤ، جو بھی رقم ہوگی میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر امیہ سے کہا کہ یہ مجھے بیچ دے۔ کہا ہے عباس تو اس کا کیا کرے گا، یہ تو کالی رنگت والا ہے، تو اس کو کیا کرے گا، رہنے دے، چھوڑ دے، یہ تیرے کسی کام کرے گا، تو قیمت بتا۔ کہا کہ اس طرح سے ہے کہ 60 درہم اس کے دے دے۔ کتنے کی؟ 60 درہم دے دے۔ آ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بتایا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جب بات چلی گئی ہے تو سامنے جا کر بھاؤ کر لیتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق سامنے گئے تو وہ آپ کو دیکھ کے چڑ گیا اور وہ کہنے لگا عباس تیرے لیے 60 درہم کا تھا، صدیق کے لیے اتنے کا نہیں ہے۔ کہا کیا لینا چاہے گا؟ کہا کہ میں 200 درہم لوں گا۔ کتنے؟ 200 درہم لوں گا، ایک غلام لوں گا، 2 لوڑیاں لوں گا۔ صدیق پاک نے کہا جا دیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جا دیے۔ الاستیاب فی معرفت اصحاب، انہوں نے لکھا ہے، صدیق پاک نے کہا اے امیہ تجھے کیا پتا، اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور بلال کے بدلے تو مجھ سے بادشاہی مانگتا، صدیق تجھے وہ بھی دے دیتا۔ اب جو گفتگو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی بلال حبشی کے بارے میں، کہا یہ کالے رنگ کا ہے، تو اس کا کیا کرے گا، یہ تو غلام ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ کہا امیہ تو جانتا نہیں ہے، یہ بلال ہے تو کالے رنگ کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سونا بنا ہوا ہے اور کالے رنگ کا اس کو پینٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، تجھے کیا پتا کہ میں کس کو خوش کرنے والا ہوں۔ 200 درہم 6 اوقیہ سونا چاندی کی عوض حضرت بلال حبشی کو خریدا اور حضرت عمار بن یاسر کو بھی خریدا۔ سبحان اللہ، وہ بھی غلام تھے، ان کو بھی خریدا، آزاد کر دیا، حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضور علیہ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں دبے پاؤں حضور کی بارگاہ میں آ رہا تھا، نہ جانے یہاں کے آداب کیسے ہیں، یہ کتنی بڑی بارگاہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں آ رہا تھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور جیسے میری طرف نظر پڑی حضور کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ قدموں میں گر جاؤں، کون سے معاملات کروں۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں آگے گیا تو حضور علیہ السلام کے قدموں میں گرنے لگا۔ حضور نے مجھے کندھوں سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا، اور حضور علیہ السلام کے گورے رخسار میرے رخساروں کے ساتھ لگے، اور حضور کا مقدس ہاتھ میری پشت پر آ گیا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور حضور کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کے آنسوں کی گرمی کو میں نے اپنے رخساروں پر محسوس کیا۔ ایک ہی جملہ کہا، بلال تجھے بڑا ستایا گیا ہے، تجھے ہمارے لیے بڑا ستایا گیا ہے۔
کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ اب تو کسی قسم کا کوئی دکھ اور غم رہا ہی نہیں۔ دنیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موزن رسول کے نام سے ہی جانتی ہے، لیکن ہے بھی ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اور معراج ہوتی ہے وہ تقریباً 51 یا 52 سال کے اندر ہوتی ہے۔ 12 سال کے عرصے میں حضرت بلال حبشی کیا کرتے رہے؟ سبحان اللہ کی عظمت۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ عام روایتوں سے ہٹ کر آپ نے گفتگو کرنی ہے، جو یہ پہلو ہے ان کی طرف بھی گفتگو کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بلال کی ڈیوٹی کیا ہو گئی؟ حضور نے فرمایا بلال میرے گھر میں رہے گا۔ سبحان اللہ، بلال میرے گھر میں رہے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ امہات المؤمنین میں سے صرف اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی نکاح میں تھی، اور کوئی نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہے سارا دن بلال دروازے پر کھڑا رہتا، اور جب کوئی چیز منگوانی ہوتی تو میں دروازے سے کہتی بلال فلاں چیز لے آؤ۔ حضور کے گھر کا سودا سلف لانے والی شخصیت حضرت بلال حبشی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب سودا سلف لے آتے تو پھر مجھے پوچھتے اماں جی جھاڑو دے لیا ہے؟ الفاظ ہے اماں جی جھاڑو دے لیا ہے، مشکیزے میں پانی بھر لیا ہے، چکی میں آٹا پیس لیا ہے، ایک ایک کام گنوا کے مجھے پوچھتے تو کہتی ہے کہ میرے ساتھ چکی گھماتے اور گھر کے سارے کام کرتے۔ ایک دن فرماتی ہے کہ میں نے بلال سے پوچھا اے بلال شادی نہیں کرنی؟ سبحان اللہ، شادی نہیں کرنی؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اماں جان غلام کو کون دے گا؟ تو کہا اے بلال ابھی بھی تو خود کو غلام کہتا ہے، تو تو اب آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کی شادی کروائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب توجہ کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آپ نے جب کفار کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تیر چلانے والے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، سبحان اللہ، جن کو حضور نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت سعد سب سے پہلے تیر چلانے والے ہیں، لیکن بلال حبشی کون ہے؟ حضرت بلال حبشی نے تمام غزوات میں حصہ لیا، سبحان اللہ۔ احد کا میدان ہو، بدر کا میدان ہو، خندق کا ہو، یا مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو، یا کیسر و کسریٰ کے خلاف جنگ ہو، چاہے ایران فتح کرنا ہو، سبحان اللہ، ہر جنگ میں حصہ لیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں جا رہے، کیا ٹور ہوگی، سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، سامنے نیزہ نظر آیا، عرض کی یا رسول اللہ یہ مجھے نیزہ دے دیجیے۔ کہا بلال کیا کرے گا؟ اب آپ کی سبحان اللہ بنتی ہے، لیکن پہلے سن لیجئے گا بلال کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ جدو اسی بازار نکل دیا نا تے کافر تو انہوں گور کے بیچتے ہیں، میرے کو برداشت نہیں ہوتا، اے میں نیزہ لے دیو جڑا ویکھے گا ماں کٹ کے رکھ دوا گا۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ واہ واہ واہ۔ سکندر فنا ہو گیا لیکن بلال حبشی آج بھی زندہ اور ثابت ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضور علیہ 12 سال گزارے، سیدہ زہرا سلام علیہا، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ رقیہ حضرت بلال حبشی کی گود میں کھیلی ہے، سبحان ان کی گود میں کھیلی ہے، گود میں کھیلی ہے۔ پھر ایسا لمحہ بھی آیا کہ حضور علیہ السلام نے کہا بلال اب ہجرت کر جاؤ۔ یا رسول اللہ آپ
تو चल मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। वाह 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 वाह। हजरत बिलाल हबशी पहले चले गए मदीना शरीफ, पहले चले गए। जब मदीना शरीफ पहुंचे तो मदीना शरीफ के लोग कहते हैं कि जब शाम होती बिलाल हबशी मक्के की राहें देखते कि कब हबीबा, और हजरत बिलाल हबशी बीमार हो गए, इतना बीमार हो गए, इतना बीमार हो गए। वो किसी शायर ने कहा है ना, किया है वादा यार नहीं आऊंगा दिन डरे, सूरज खुदा के वास्ते हो जा परे परे। वाह 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 वाह। तो मैं रोजाना खड़े होकर इंतजार करते, और जब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए तो अबू नईम अस्फहानी कहते हैं कि हजरत बिलाल हबशी हुजूर के कदमों में गिर गए और कदमों को चूमना शुरू हो गया, बुखार बहुत ज्यादा हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बिलाल क्या बात है, क्यों इतना बीमार हो गया है? तो अंदर वाली बात नहीं बता रहे थे कि क्या मामला है। तो अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है कि मदीना शरीफ की आबो हवा मुझे रास नहीं आई है, इस वजह से बुखार हो गया। असल तो इसकी चंगारी थी, जुदाई थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल, मदीना आज के बाद यसरब नहीं है, ये दारुल शिफा है। सुभान अल्लाह। उस ये बिलाल हबशी को फरमाया कि मदीने की मिट्टी में भी शिफा है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। फिर वो मौका आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम मिराज पर तशरीफ ले गए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मिराज पर तशरीफ ले गए। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए, मुस्नद अहमद ने भी इसको नकल किया है और इमाम बुखारी ने भी इसको लिखा है, दो जगह हदीस मौजूद है। कहा, ए बिलाल, क्या तेरी शान है कि जब मैं मिराज पर गया था तो तुम्हारे कदमों की आहट आसमान पर सुन रहा था, चल तू जमीन पर रहा था, तेरे कदमों की आहट आसमान पर थी, क्या अमल करता है? तो आगे से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी बेवुजू होता हूँ फौरन वजू कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह। जब भी बेवुजू होता हूँ फौरन वजू कर लेता हूँ और 2 रकात नमाज अदा करता हूँ। सुभान अल्लाह। नमाज मिल गई। अब ये मशवरा होना शुरू हो गया कि क्या किया जाए। किसी ने मशवरा दिया कि ताल बजाया जाए, किसी ने कहा कि आग जलाई जाए, किसी ने कहा कि तफ बजाई जाए लोगों को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन उसी रात हजरत फारूक आजम और दीगर सहाबा कराम ने ख्वाब में अजान के कलिमात सुने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और सुबह आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर ने फरमाया, अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए हैं, उन्होंने भी मुझे ये कलिमात सिखाए हैं। सुभान अल्लाह। अब ये था कि अब अजान कौन देगा, अल्लाह अकबर। अजान कौन देगा? अब सबकी ख्वाहिश थी मुझे सिखाया जाए, मुझे सिखाया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिलाल कहाँ है? वाह सुभान, क्या बात। बिलाल कहाँ है? हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अजान दी तो मदीने की वादियां गूंज गई। सुभान अल्लाह। 2 रवायात हैं। पहली रवायत ये है कि आपने अजान मक्के में भी दी है, सुभान अल्लाह। लेकिन कभी रवायत ये है कि मदीने में अजान दी है। सुभान अल्लाह। लेकिन जो मक्के में अजान दी है वो उलमा फरमाते हैं कि वो बाद की तहकीक है। वो तहकीक क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हजरत बिलाल हबशी ने जब अजान दी, औरतें घरों से बाहर निकल आई, अल्लाह अकबर। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया, लोगों ने कामकाज छोड़ दिया कि इतने प्यारे कलिमात और इतनी खूबसूरत आवाज आखिर है किसकी? तो जब इस तरह देखते थे ना तो हर एक की जुबान पर ये था, बिलाल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंदाज तो देखे यार, बिलाल है, सुभान अल्लाह। हमारा बिलाल है। सुभान अल्लाह। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती, हजरत फारूक आज़म जैसी हस्ती, जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आसमान का हर फरिश्ता मेरे उम्र की इज्जत करता है। सुभान अल्लाह। बुखारी के अल्फाज है। वक्त खत्म हो गया, सिर्फ 2 मिनट लेना चाहता हूँ, जरा सुभान अल्लाह कहें। हजरत फारूक आज़म ने कहा, तवज्जो कीजिए, कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक गुलामों को आजाद करवाते हैं, ये हमारे सरदार हैं। सुभान अल्लाह।
حضرت ابو بکر صدیق، دوبارہ بخاری کے لفظ، حضرت ابو بکر صدیق غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، اے بلال تو بھی ہمارا سردار ہے۔ بخاری کے لفظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، بلال تو بھی ہمارا سردار، سیدنا یا بلال، اے بلال تو بھی ہمارا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے حضور علیہ السلام کی پوری حیات میں 23 سال اذان دی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن بلال حبشی نے اذان دی اور اذان دے کر غائب ہو گئے۔ اللہ، اب چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے اذان دینی ہے اقامت بھی اسی نے کہنی ہے۔ بے شک۔ اب حضور علیہ السلام مصلی پہ تشریف لے آئے ہیں، بلال حبشی غائب ہے، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا بلال کا انتظار کرو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ بلال کا کیا کرو؟ انتظار کرو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا گیا۔ آپ آئے، حضور نے نہیں پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کدھر گئے تھے، کس وجہ سے گئے تھے۔ حضور نے کہا اے بلال اقامت کہو۔ سبحان اللہ۔ جب اقامت کہی گئی اور حضور نے نماز پڑھائی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا بلال کیا معاملہ تھا؟ مسند احمد کی روایت ہے، کہا بلال کیا معاملہ تھا، اذان دے کے غائب ہو گئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، جب میں اذان دے کر باہر نکلا تھا نا تو حسنین کریمین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے جب گھر جا کر دیکھا تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ چکی پیس رہی تھی، چکی پیس رہی تھی، حسنین کریمین رو رہے تھے۔ تو میں نے جا کر عرض کی تھی کہ اے سیدہ یا تو مجھے چکی پیسنے دو یا بچے میرے حوالے کر دو۔ وہ فرماتی ہے کہ انہوں نے پردہ کیا اور کہا اے بلال چکی تو پیس دے، بچے میں سنبھال لوں گی۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ چکی پیس رہا تھا، اب وہ کام ختم ہوتا تو تب بھی میں نے آنا تھا۔ نہیں بات اتنی بات جب حضور نے سنی، حضور نے گورے گورے ہاتھ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا الہی بلال تیرے نبی کی بیٹی کے ساتھ رحم والا معاملہ کر رہا تھا، تو بھی اس پر رحم فرما۔ واہ واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے۔ آمین۔